کر دیے تھے، آپ چیک کر لیجئے گا پیجز. تو سیرت انشاءاللہ شروع کر لیتے ہیں. اللہ کرے آج ہم اس کتاب کو مکمل کر لیں. ہم نے پچھلی دفعہ خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا تھا، اور اس میں ہم لوگ صرف ازواج مطہرات کو ہی مکمل کر پائے تھے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر ازواج مطہرہ کا ایک الگ سے پوری سیرت یعنی زندگی کی کہانی ہے، جو بھی آپ میں سے وقت ملے آپ ضرور اپنے طور پر بھی اس کا مطالعہ کریں. آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں پڑھنا ہے. پڑھتے ہیں صفحہ نمبر، ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا دوں، 377 ہے، آپ سب نکال لیں. اولاد، یہ گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھی. ذیل میں ان کا مختصر ذکر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا. ٹھیک ہے، کہ صرف ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے، اگر میں درست ہوں. اس بک کا نام بتا دیں. تجلیات نبوت. ٹھیک ہے، سیرت کی کتاب ہے، یا آپ سیرت کی کسی بھی کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ابھی اس وقت نہیں ہے. تو ہم بالکل آخر کے چیپٹرز پر ہیں. اچھا، پہلا بیٹا جو ہے قاسم رضی اللہ عنہ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے. انہی کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی. انہوں نے اتنی عمر پائی کہ چلنے لگے تھے، پھر تقریباً 2 سال کی عمر میں وفات پا گئے. اس کے بعد زینب رضی اللہ عنہا ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی. اللہ کی راہ میں مصائب سے دوچار ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری سب سے بڑی افضل بیٹی ہے. اچھا سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں چھوٹی سی بات میں ہمارے لیے ایک بہت ہی عمل کا پوائنٹ ہے. جیسے آج ہی ہم دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں مسلمانوں پر ہی تنگیاں بہت ساری آتی ہیں، مصائب بھی آتے ہیں. کبھی وہ دشمنوں کی لائے ہوئے مصائب ہوتے ہیں، اور کبھی ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائیاں ہوتی ہیں، یا کبھی ہمارے ارد گرد اپنے ہی جو ہمارے پیارے ہیں ان کے لائی ہوئی جو بھی یعنی ہماری تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم مصائب سے دوچار ہوتے ہیں. تو بعض اوقات ہمیں خیال گزرتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کتنے گناہ کیے ہیں جو یہ اس حالت سے گزاری جا رہی ہے، یا جو بھی، یا بعض اوقات ہم اس طرح اللہ سے ہی شاکی ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے. اللہ کی راہ میں رسول کی بیٹی یہ مصائب سے دوچار ہوئیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی آپ یاد کر لیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مصائب سے گزارا گیا. تو ان کے پیچھے ایک جو وجہ ہوتی ہے نا، وہ ہمارے لیے تو کیا ہے کہ دین خالص ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کبھی اپنے ایمان کو چیک نہیں کر رہے ہوتے. عام حالات میں ہم ایک ایسی سادی سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لی اور سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دم سے کوئی فتنہ آتا ہے، کوئی چیلنج درپیش ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے انسان کا ایمان خالص ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے نئے دروازے کھولتے ہیں، ایمان کے نئے درجات وہ چڑھتا ہے. اس کے بعد ہے قاسم کے بعد پیدا ہوئی ہیں یہ والی بیٹی ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی ہوئی ہے، جو ان کی خالہ حالہ بنت خویلد کے صاحبزادے تھے. زینب رضی اللہ عنہ سے ایک بیٹا علی اور ایک بیٹی امامہ رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے. انہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں گود میں لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ نماز میں اگر آپ کا اپنا بچہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، اور بعض اوقات عورتوں کو اس بات کا نہیں پتہ ہوتا تو وہ بچوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اس دن میں سن رہی تھی حرم میں ایسے واقعات ہوتے ہیں اور سبھی ایک ہی طرح کے ابایاز میں ہوتی ہیں، تو بچہ گم ہو کے رونا شروع ہو جاتا ہے، یا یہ کہ ماں بعد میں پریشان، یا خشوع ہی نہیں بن پاتا عورت کا نا نماز کے دوران بھی. تو بچے کو شروع سے عادت ڈالیں، اور یہ کہ تسلی رکھیں. آپ نماز کے دوران بچے کو اٹھا بھی سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ اٹھائیں گے نا تھوڑی دیر کے لیے، اس کو تسلی دیں گے تو وہ خود ہی آپ کے پاس آرام سے بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اور اس میں یہ ہے کہ حرکت کثیر نہ ہو. مثال کے طور پر اگر آپ نے بچے کو ہاتھ میں اٹھایا تو آپ گود میں اس کو اٹھا لیں اور اپنے ہاتھ وہیں پر رکھیں جہاں پر ان کا مقام ہے. بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھنے کے مقام پر ہوں گے ہاتھ، یا کھڑے ہوئے ہیں تو اپنی خاص مقام پر ہوں گے. تو انہی جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ اور اسی طرح جب ہم عورتوں سے بات کرتے ہیں کہ آپ بچوں کو لے کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وہ پھر نا ان کو سمجھانا پڑتا ہے. تو پھر یہی والی جو روایت ہے نا، یہ دلیل میں دی جا سکتی ہے کہ انہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں گود میں لیا کرتے تھے، اور آپ امامت کرا رہے ہوتے تھے، یہ بھی یاد رکھیں. اور ہم تو عام جو ہیں یا تو مقتدی ہوتی ہیں، خود نماز پڑھی ہوتی ہیں. 8 ہجری کے اوائل میں مدینہ کے اندر زینب رضی اللہ عنہ نے وفات پائی. رقیہ رضی اللہ عنہ ان سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے شادی کی، اور ان کے بطن سے ایک صاحبزادے عبداللہ پیدا ہوئے. وہ 6 سال کے تھے کہ مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی، جس کے اثر سے بالآخر وہ وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ یہ دیکھیں کہ اب یہاں پر ہمارے رسول کو آزمایا گیا ہے نا، کہ یعنی اولاد کی طرف سے. اور اولاد کی جو آزمائش ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. ہم میں سے جو لوگ بھی اس سے گزرے ہیں وہ خوب جانتے ہوں گے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے کہ رقیہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئیں. حضرت زین بن حارثہ رضی اللہ عنہ فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے تو انہیں دفن کیا جا چکا تھا. ٹھیک ہے. اور انہی کے پاس چھوڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو. اور بعد میں لوگ ان پہ طعن بھی کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں پورے وہ واقعے کا نہیں پتہ ہوتا. رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی تو ان کے شوہر کو ان کے پاس چھوڑا گیا تھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب فتح کی خبر آئی ہے تو تب تک وہ دفن بھی کی جا چکی ہیں. کلثوم رضی اللہ عنہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بدر سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کر دی. ٹھیک ہے. ہماری شریعت میں ایک مرد ایک نکاح میں دو عورتیں، یعنی کہ دو بہنیں ایک نکاح میں اکٹھی نہیں کر سکتا. تو جب رقیہ رضی اللہ عنہ وفات پائی ہیں تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انہی داماد یعنی عثمان بن عفان سے کلثوم یعنی اپنی دوسری بیٹی کی شادی کر دی. ٹھیک ہے. اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہ داماد بہت محبوب تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی دوسری بیٹی کی بھی ان سے سبحان اللہ شادی کی ہے. ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی. انہوں نے شعبان 9 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئیں. اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے محبوب صاحبزادی تھیں. یہ اہل جنت کی عورتوں کی سیدہ یعنی سردار ہیں. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بدر کے بعد ان سے شادی کی. ان کے بطن سے 2 صاحبزادے حضرت حسن اور حسین اور 2 صاحبزادیاں ہیں جن کے نام زینب اور کلثوم رضی اللہ عنہما ہیں پیدا ہوئیں. یہ وہی کلثوم ہے جن سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے شادی کی اور ان سے حضرت زید رحمۃ اللہ پیدا ہوئے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو کلثوم رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی اون بن جعفر نے ان سے شادی کی. پھر اون کی وفات ہوگی تو ان کے بھائی محمد نے شادی کر لی. پھر محمد بھی وفات پا گئے تو دوسرے بھائی عبداللہ نے ان سے شادی کر لی. پھر عبداللہ کے عقد میں رہتے ہوئے خود کلثوم نے وفات پائی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے بعد ہوئی. یہ پانچوں اولادیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف نبوت سے مشرف ہونے سے پہلے پیدا ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، یہاں سے جو ہمیں پتہ چل رہا ہے سبحان اللہ. اور ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بارے میں اختلاف ہے. کہا جاتا ہے کہ زمانہ اسلام میں پیدا ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے پیدا ہوئے. انہوں نے بھی بچپن ہی میں وفات پائی. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صاحبزادے تھے. پھر ابراہیم رضی اللہ عنہ ہیں، جمادی الاولیٰ یا جمادی الثانیہ ہجری میں آپ کی لونڈی ماریا قبطیہ کے بطن سے مدینہ میں پیدا ہوئے اور 29 شوال 10 ہجری کو جس دن مدینہ میں سورج گرہن لگا تھا وفات پائی. ٹھیک ہے. اور اسی میں پھر ہمیں وہ روایت پتہ چلتی ہے کہ گہن جو ہے وہ کسی کی وفات کا باعث نہیں بنتا، یا یہ ایک کو انسیڈنٹ تھا، ادروائز اس کو اس پہ تطبیق نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ شرک کے دروازے اسی سے ہی کھلتے ہیں نا کہ جب لوگ ان باتوں میں پڑ جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ کچھ لوگ سورج کو خدا مانتے ہیں، کچھ چاند کو مانتے ہیں، چاند کی عبادت کرتے ہیں، مختلف ستاروں کی عبادت کی جاتی ہے. تو ان کے ہاتھ میں کسی کی موت اور زندگی کا اختیار نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور تمام اختیارات انہی کے پاس ہیں. اچھا. جس دن مدینہ میں سورج گرہن لگا اس دن ابراہیم رضی اللہ عنہ نے وفات پائی. اس وقت وہ 16 یا 18 مہینے کے بچے تھے اور ابھی دودھ پیتے تھے. انہیں بقیع میں دفن کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی کے لیے ایک دایا جنت میں ان کی رضاعت پوری کر رہی ہے. سبحان اللہ. اور یہاں تک جو ان سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا مکمل ہم نے کیا. اور آپ کے دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اس میں تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن سے کوئی بھی ان کا جو بیٹا ہے وہ اپنی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا. ٹھیک ہے. اور یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں یعنی کسی کے باپ نہیں تھے. اور یہ اللہ کی طرف سے ایک تھا کہ اور اس میں یہ بھی تھا کہ یعنی یہ نبوت کا مکمل ہونا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اس کے بعد کوئی آگے یہ نہیں تھا کہ اس کو آگے مزید چلایا جاتا. اور وہ جو جس طرح ہوتا ہے نا کہ ولی عہد ہوتے ہیں اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے، ویسا معاملہ یہاں پر نہیں ہے. وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی مہر یعنی خاتمہ ہو گیا. یعنی وہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام اور ان کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کو رسالت دے کر شروع کیا گیا تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا. اس کے بعد خانہ نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و اخلاق. ہم نے خانہ نبوت الحمدللہ کر لی ہے. اس کے بعد آپ کی صفات و اخلاق کر لیتے ہیں.
اور یہ ساری ہم نے پڑھ لی ہیں، اس کے بعد اب